الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. محترم سامعین و معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 میں بھارت کا سنویدھان لاگو ہوا. جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تو کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی دستور نہیں تھا. تو مشورہ ہوا، مشورے میں طے یہ پایا کہ انگریزوں کے ماتحت ہی ہندوستان کو چلایا جائے. اور 15 اگست 1947 سے لے کر 26 جنوری 1950 تک ہندوستان کے قانون، ضوابط اور دستور کو بنایا گیا، جس میں نگراں کے طور پر امبیڈکر صاحب موجود تھے اور ان کے ماتحتی میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، سارے لوگ اس مشورے میں موجود تھے. اس مشورے میں ایک قاعدہ، یہ قانون طے پایا کہ ہندوستان جو ہے وہ جمہوری ملک ہوگا، یعنی کہ ہندوستان کو جمہوری ملک قرار دیا گیا. اور جمہوریت اسے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے جو بھی لوگ ہوں گے، جو بھی شخص ہوں گے، وہ ہندوستان میں رہ کر کسی بھی مذہب کو اور کسی بھی ضوابط پر چل سکتے ہیں، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مگر آج ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان سے جمہوریت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس ہندوستان کے لیے جتنے خون بہائے ہیں، اپنی بیویوں کو، بیوہ اور بچے کو یتیم کیے ہیں، ساری قربانیوں کو تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا جا رہا ہے. جنگ آزادی کے 200 سالہ دور میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جن کا قائدانہ کردار رہا ہے، جن کا اہم رول رہا ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے گردنیں کٹائی ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بیوی کو، بیوہ بچے کو یتیم کیا ہے، وہ اس ملک کے مسلمان ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے برادران وطن نے اس ملک میں قربانیاں نہیں دی. قربانی انہوں نے بھی دی ہے، مگر جنگ آزادی کے اصل ہیرو وہ مسلمان اور علماء کرام ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، گھر بار کو گھر بار نہیں سمجھا، عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہیں سمجھا، مال و دولت کو مال و دولت نہیں سمجھا، بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے کر، مال گوانی پڑی تو مال گوا کر، اولاد کو قربان کرنا پڑا تو اولاد کو قربان کر کے، گھر بار چھوڑنا پڑا تو گھر بار چھوڑ کر، تن من دھن کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے. میں آپ حضرات کو تاریخ بتاؤں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے. میرے محترم دوستو، 1799 میں ٹیپو سلطان نے میسور کی سرزمین پر یہ کہہ کر میدان جنگ میں شہید ہو گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک تھے، لیکن پھر بھی جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے وہ اس ملک کے مسلمان ہیں. 1757 کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا. پھر بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے ہندوستان سے جلا وطن کیا گیا، جہاں انہوں نے بڑی بے کسی، بڑی محتاجگی کی زندگی گزاری. 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ میں بڑے المناک سال ہے. ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا. 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے. ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی. اس جنگ میں بڑے بڑے علماء صلحاء شہید و زخمی ہوئے. اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حضرت گنگوہی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے. اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے. صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. میرے محترم دوستو، جب ہم ان تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے اصل ہیرو وہ مسلمان ہے. مگر آج تاریخ کے اوراق سے مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا جا رہا ہے. آج جب ہم یہ معاملات کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو رویے اختیار کیے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ کیسی زندگی آ چکی ہے. میرے محترم دوستو،
जिस तरह हमारे उलमाए कराम ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने जंग आजादी के लिए कुर्बानियां दी है, आज हम भी ये पुख्ता इरादा करते हैं और पूरे तौर पर ये कहते हैं कि आज भी अगर हिंदुस्तान को हमारी जरूरत पड़ी तो हम हर वक्त हिंदुस्तान की वजह से, हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और मैं आखिरी बात ये कह देना चाहता हूँ और सारे मज़ाहिब के मानने वालों से कह देना चाहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान